بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قال: قلنا بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر حضرات صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حکیم هذه الامہ ان کا لقب ان کو دیا گیا تھا کہ یہ اس امت کے سب سے عقل مند اور دانا شخص ہیں، کیونکہ یہ پہلے تجارت کیا کرتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ ان کی تجارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم حاصل کرنے میں مخل بن رہی ہے اور تجارت کی مشغولیت کی وجہ سے وہ علم صحیح معنوں میں حاصل نہیں کر پا رہے، تو انہوں نے اپنی ساری تجارت کو چھوڑ کر اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقف کر دیا تھا، اور اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، یعنی ان حضرات میں جو ہر دم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہوتے، اور ایک طرح سے یہ مدرسے کے طلباء تھے جو ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں میں بھی ہوتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور آپ کی احادیث مبارکہ سے مستفید ہوتے رہتے تھے۔ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتلاؤں جو درجے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، روزے سے، صدقہ و خیرات سے اور نفلی نمازوں سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے، جس کا درجہ جو ہے ان سب سے زیادہ ہے؟ قلنا بلی، حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ضرور بتلائیے، ایسا عمل کہ جس کا اجر و ثواب نفلی نمازوں سے بھی زیادہ ہو، نفلی صدقہ و خیرات سے بھی زیادہ ہو، نفلی روزوں سے بھی زیادہ ہو، آپ ہمیں ضرور بتلائیے۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین، دو لوگوں کے درمیان جن میں آپس میں جھگڑا ہو، آپس میں تنازع ہو، ان کی درمیان صلح صفائی کرانا، ان کے درمیان ان کے معاملات کو درست کرنا، یہ ایسا عمل ہے جو درجے کے اعتبار سے نفل نمازوں، روزوں، صدقہ و خیرات سے بھی افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، لوگوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرنا، لوگوں کے درمیان تنازع برپا کرنا، اختلاف برپا کرنا، ہی الحالقہ، یہ تو مونڈنے والا اور گنجا کر دینے والا عمل ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ مونڈنے اور گنجا کر دینے سے مراد دین کو ختم کر دینا، یعنی دو بندوں کے درمیان تنازع کرنا، اختلاف پیدا کرنا، جھگڑا پیدا کرنا، ایسا عمل ہے جو آدمی کی عبادات کو، طاعات کو، صدقہ و خیرات کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے اس عمل کی وجہ سے، کیونکہ عام طور پر یہ جو عمل ہوتا ہے دو بندوں کے درمیان جھگڑا کرا دینا، یہ جو ہے نا آدمی کے چغل خور ہونے یا آدمی کے دو رخا اور دوغلا ہونے کی وجہ سے ہوتا، اور دو رخا ہونا یا دوغلا ہونا اس قسم کا مرض اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کے دل میں حسد اور کینہ ہو۔ حسد اور کینہ یہ وہ اعمال ہیں جو آدمی کی نیکیوں کو اس طرح جلا کر، اس طرح ختم کر کے رکھ دیتے ہیں جس طرح کہ آگ خشک لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی، یہ ختم کر دیتی۔ ایسے ہی حسد کینہ آدمی کی نیکیوں کو برباد کر کے، تباہ کر کے، ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو صدقہ و خیرات سے بھی زیادہ افضل عمل، نمازوں سے بھی، روزوں سے بھی افضل عمل، علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا
کہ اس سے مراد نفل نمازیں ہیں، نفل روزے ہیں اور نفل صدقہ و خیرات ہیں، کہ ان نفلی طاعات اور نفلی عبادات سے بھی زیادہ افضل عمل لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانا، لوگوں کے درمیان اختلاف ختم کرنا، جھگڑے کو ختم کرنا، یہ جو ہے نفلی صدقہ و خیرات سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ وفساد ذات البین ہی الحالقہ، اور جھگڑا برپا کر دینا یہ تو دین کو مونڈنے والا ہے۔ بعض علماء نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر لوگوں کے درمیان تنازع یا جھگڑا اس نوعیت کا ہو کہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں، خون کے دشمن ہوں، قتل پر بھی آمادہ ہوں، تو ایسے موقع پر ان کے درمیان صلح کرانا یہ تو فرض نمازوں سے بھی زیادہ افضل اور اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ فرض نماز، فرض روزے، فرض صدقہ و خیرات کے مقابلے، یعنی دو لوگوں کے درمیان اگر دشمنی کی نوعیت جو ہے بہت زیادہ سخت ہو اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، ایک دوسرے کے جان کے در پہ ہوں، جانی دشمن ہوں، جیسا کہ عام طور پر قبائل وغیرہ کے اندر، گاؤں دیہات اور برادریوں کے اندر ہوتا ہے کہ معمولی باتوں پر تنازع شدت کا اختیار ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور معمولی باتوں پر اور معمولی تنازعات پر اسلحہ تان لیتے ہیں، ایک دوسرے کی جانیں لے لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جان لے لی جاتی۔ ان گنت واقعات ہمارے شہر میں بھی ہے، ہمارے شہر میں بھی ایسے واقعات جو معمولی باتوں پر اسلحہ عام ہے ہمارے ملک کے اندر، چند ہزار کے اندر جو ہے وہ اسلحہ مل جاتا ہے، تو لوگوں نے اس قسم کے آلات رکھے ہوئے ہیں، لہذا اگر تھوڑا بہت بھی تنازع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بچوں میں بھی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو بڑے کود پڑتے ہیں، اور پھر بڑوں کی لڑائی کا دوسرا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی کہ وہ اسلحہ نکل آتا ہے اور طرح طرح کے آلات نکل آتے ہیں، اور قتل و غارت گری سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ اگر دشمنی کی نوعیت اور اس کی شدت اس طرح کی ہو کہ آپس میں جان کے دشمن بن چکے ہوں، تو علماء نے لکھا تو یہ تو فرض نماز، فرض صدقہ و خیرات اور فرض روزوں سے بھی زیادہ افضل ان کے درمیان صلح کرانا ہے۔ تو نفلی نمازوں اور اگر دشمنی کی نوعیت اس شدت کی نہ ہو تو ان کے درمیان مصالحت نفل روزوں، نفل صدقہ و خیرات، نفل نمازوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور اگر دشمنی کی نوعیت زیادہ سخت ہوں، ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہوں، تو پھر ان کے درمیان مصالحت کرنا یہ تو فرض نمازوں سے بھی، فرض صدقہ و خیرات سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ لہذا حتی المقدور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی کبھی جماعت چھوٹی نہیں۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام کی جماعت چھوٹی جب دو خاندانوں، دو قبائل کے درمیان آپ علیہ السلام صلح کرانے تشریف لے کر گئے تھے، اور اس وقت ان کی درمیان مصالحت میں سے مشغول ہوئے کہ مسجد نبوی میں آپ جماعت نہ کروا سکے۔ آپ علیہ السلام نے جماعت کو چھوڑ دیا تاکہ ان کے درمیان مصالحت ہو، ان کے درمیان صلح صفائی ہو۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔